لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وزين أخلاقنا بنور السنة والقرآن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد الذي أنزل عليه الفرقان وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا بالبيان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اتقوا النار ولو بالشق تمرة أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین گرامی قدر، قرآن کریم کی زینت سورۃ الرحمن کا درس ترتیب کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے چل رہا ہے۔ کافی ٹائم درمیان میں وقفہ ہو گیا، کچھ مسجد کی تعمیر اور کچھ سردی کی شدت اور کچھ مصروفیات کی وجہ سے کافی ٹائم کے بعد آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ہمارے ساتھیوں کی فکر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مقدس سلسلے کو دوبارہ ترتیب کے مطابق بحال کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی محنت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ سورۃ الرحمن قرآن کی زینت ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر بار بار اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ گزشتہ درس میں یہ فرمایا گیا کہ انسانوں اور جنوں تم اللہ کی اطاعت کرو، وگرنہ نافرمانی کی صورت میں تم اللہ سے بھاگ نہیں سکتے ہو۔ جہاں بھی جاؤ گے وہاں اللہ کی قدرت اور اللہ کا کنٹرول اور اللہ کا اقتدار ہی نظر آئے گا۔ فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان،
تو کامیابی کا راستہ یہی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی مان کے چلنے کا عزم کر لیں۔ اور پھر فرمایا ان آیات میں جو آج کی اس گفتگو کا عنوان ہے، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر خدا نخواستہ تم نے میری نہ مانی تو پھر انجام کیا ہوگا۔ تو اس انجام کا ذکر ہے ان آیات میں، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے تنزل فرما کر ہمارے محاورات کے ساتھ یہ بات کی ہے، وگرنہ جیسے اللہ کی جزا جو مومن کو اللہ کی طرف سے ملے گی اس کی حقیقت کو الفاظ میں تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح خدا نخواستہ اگر اللہ کی نافرمانی والی زندگی ہوئی تو جو اس پر سزا ہے اس کو بھی الفاظ میں حقیقت کو تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ مخلوق کے محاورات میں اتر کر رب العالمین نے یہ کلام فرمایا تاکہ میرے بندے اس کو سمجھیں اور اس طرح کی سزاؤں سے بچنے کی محنت اور کوشش کریں۔ تو فرمایا کہ اگر تم نے میری اطاعت نہ کی، میری عبادت نہ کی، میرے نبی کی اطاعت نہ کی تو کیا ہوگا۔ اس کا پورا پس منظر ہے ان آیات میں۔ فرمایا یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران۔ فرمایا جب بندے میری سرکشی پہ اتر آئیں گے تو پھر یہ بات ذہنوں میں رکھیں کہ ایک وقت آئے گا جب محاسبہ کیا جائے گا اور ہر طرح کے اعمال پر فیصلہ ہوگا۔ کب؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جب آسمان پھٹ جائے گا اور انسانوں کی نظروں کو بھا جانے والا نیلگوں رنگ بھی سرخ ہو جائے گا، یعنی قیامت آ جائے گی، جس کی تلخی اور ہولناکی کا عالم یہ ہوگا اذا الشمس کوورت، سورج اپنی تابانی کھو بیٹھے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ، ستارے بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑ جو استقامت اور مضبوطی کی مثال اور استعارہ سمجھے جاتے ہیں یہ بھی، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، یہ یوں اڑتے نظر آئیں گے جیسے روئی اڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ قیامت کا منظر ہوگا۔ فرمایا یوں مت سمجھنا کہ قیامت کا منظر ہوگا تو ہم نے جو دنیا میں کیا وہ غائب ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اللہ کو تم سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، اس کے علم میں تو پہلے سے موجود ہوگا کہ کون کیا کر کے آیا ہے، اور اس کے لکھنے والے متعین ہیں، وہ ریکارڈ بھی پیش کریں گے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اللہ کی طرف سے متعین فرشتے بھی ہماری زندگی کا ریکارڈ متعین اور محفوظ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کو یہ ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ ہم سے سوال کرے تم نے یہ کیا کہ نہیں، بلکہ سب اس کے علم میں ہوگا اور اس کے نظام میں محفوظ ہوگا۔ اور ایک وقت آئے گا
جب انسان اللہ کے سامنے اپنے رجسٹروں میں دیکھے جرائم پر تعجب کرے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ انسان کہے گا یہ کیسی کتاب ہے جس نے میری زندگی کا سارا ریکارڈ محفوظ رکھا ہے، کوئی چھوٹی بڑی بات بھی نہیں چھوڑی ہے۔ انسان جب متعجب ہوگا تو رب العالمین فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ پھر ہم زبان پہ مہر لگا کر ہاتھ پاؤں کو قوت گویائی دیں گے، وہ بھی بولنے لگیں گے۔ تو انسان کہے گا لما شہدتم علینا، ارے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دے دی ہے؟ ہم نے تو تمہیں لذت پہنچانے کے لیے یہ کام کیے تھے۔ فرمایا ان کی طرف سے کہا جائے گا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس رب نے دنیا میں ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی تھی اس نے آج ہمیں بھی بلوا دیا ہے۔ تو جب یہ دن آئے گا جزا اور سزا کے فیصلے ہوں گے، جب نافرمان ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو رب العالمین نے اس کی ہولناکی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یرسل علیکما، اے انسانوں اور جنوں، یرسل علیکما شواظ من نار وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ، تم پر ایسی آگ مسلط کی جائے گی جس میں دھواں نہیں ہوگا، اور پھر کبھی ایسا دھواں آئے گا جس میں آگ نہیں ہوگی، کبھی آگ جلا کر تڑپائے گی، کبھی دھواں سانس کی تنگی میں مبتلا کر کے تڑپائے گا۔ یہ جہنم کا شدید ترین عذاب ہوگا، اور کس کو ہوگا؟ فرمایا انہ من یأت ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا، جو اللہ کی عدالت میں مجرم بن کے آئے گا اس کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے۔ اور دنیا میں مشاہدہ یہ ہے، قانون یہ ہے کہ جب کوئی بندہ خدا نہ خواستہ آگ میں جاتا ہے تو کچھ دیر میں مر جاتا ہے۔ فرمایا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، جہنم کی آگ میں جو جائے گا وہ مرے گا بھی نہیں، جیے گا بھی نہیں، بلکہ مصیبت اور ہولناکی اور تلخی میں مبتلا ہو جائے گا۔ یأتیہ الموت من کل مکان، ہر طرف سے یوں لگے گا موت آ رہی ہے، لیکن رب العالمین فرماتے ہیں وما ہوا بمیت، مرنے والا نہیں ہوگا، موت نہیں آئے گی، بس تڑپنا ہوگا، بلکنا ہوگا۔ تو رب العالمین نے فرمایا نافرمانیوں کا انجام یہی ہے، اور تمہیں وقت سے پہلے متوجہ کر رہا ہوں کہ یہ نہ کرنا ورنہ یہ انجام ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ بھی تو اس کا انعام ہے کہ اس نے بتا دیا برائی کی سزا یہ ہوگی اس لیے یہ نہ کرنا، یہ اس کا انعام ہے، نعمت ہے۔ ویسے تو سطحی نظر والا بندہ یہ سمجھتا ہے ذکر جہنم کا ہو رہا ہے اور اللہ فرما رہے ہیں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو اللہ رب العزت بتلا رہے ہیں کہ جہنم ایسی چیز ہے، میری نافرمانی نہ کرنا، اس سے بچنا، میں تمہیں متنبع کر کے تم پر احسان کر رہا ہوں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور یہ کب ہوگا فیصلہ؟ قیامت کے دن۔ اس کا ذکر کر دیا ایک جھلکی، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ،
جب آسمان نیلا آسمان سرخ ہو جائے گا اور اللہ ہر بندے کو اپنی عدالت میں کھڑا کرے گا اور اس کے اعمال پر فیصلہ ہوگا، اور بطور استفہام، بطور علم کے حصول کے لیے اللہ رب العزت سوال نہیں کریں گے، انہیں ضرورت نہیں، لیکن دوسری جگہ ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب سے پوچھیں گے۔ تو ادھر ہے نہیں پوچھیں گے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں پوچھیں گے تم نے یہ کیا کہ نہیں، بلکہ یہ پوچھیں گے تو نے یہ کیوں کیا۔ اور جس سے یہ سوال ہوگا نا تو نے یہ کیوں کیا، تو من نوقش فقد ہلک، اللہ کی کیوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوگا پھر۔ تو اس لیے پہلے متنبہ کیا گیا کہ برائی کا انجام یہ ہے، اس لیے اس سے بچ کے رہنا، اور فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرموں کو ان کے چہروں اور ان کی علامتوں سے پہچانا جائے گا، چہرے سیاہ ہوں گے، ولا یرہق کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، رب العالمین فرماتے ہیں نافرمانوں اور جہنمیوں کے چہرے یوں ہوں گے جیسے سیاہ رات کا ٹکڑا ہے، اس سے پہچانا جائے گا۔ اسی کی ایک جھلکی دی قرآن میں یہاں، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرموں کو ان کی علامتوں سے پہچانا جائے گا، اور پھر فیؤخذ بالنواصی والاقدام، انہیں سر کے بالوں سے اور پاؤں سے گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آپ نے حدیث میں نہیں پڑھا، اللہ کی عدالت میں بلایا جائے گا ایک عالم کو، شہید کو اور سخی کو، پوچھا جائے گا کس لیے علم حاصل کیا، تو ہماری طرح کا مولوی وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو آپ کی رضا کے لیے علم حاصل کیا کہ لوگوں کو دین سکھائیں گے، تو کہا جائے گا جھوٹ بول رہا ہے، تم نے تو کہا اس لیے حاصل کیا تھا کہ لوگ کہیں گے قاری ہے، لوگ کہیں گے بڑا عالم ہے، تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ الٹے منہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح ریاکار شہید کا معاملہ ہوگا کہ تم نے تو جان اس لیے دی کہ لوگ کہیں گے بڑا بہادر ہے، اس کو بھی الٹے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور سخی اور مالدار سے پوچھا جائے گا میں نے مال دیا، وہ کہے گا یا اللہ تیری راہ پہ تو لوٹا کے آیا ہوں، کہا جائے گا جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے، تو اس کو بھی الٹے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے فرشتے نافرمان عورتوں کو سر کے بالوں سے پکڑیں گے اور گھسیٹ کر جہنم میں لے جائیں گے، اور وہ کہیں گی رحم رحم، تو وہ کہیں گے تم پر رحم کرنے والی ذات نے رحم نہیں کیا، ہم کیوں کریں؟ تو اسی کو بیان کیا فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، یہ سر کے بالوں سے، پیشانیوں سے اور قدموں سے پکڑ کے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے وہ جہنم جس کو مجرم جھٹلایا کرتے تھے۔ ایک تو وہ کافر ہیں جو مانتے ہی نہیں ہیں، اور ایک ہم ہیں کلمہ پڑھنے والے جو سنی انسنی کر دیتے ہیں کہ چھوڑو جی مریں گے تو دیکھیں گے، یہ بھی اللہ نہ کرے کہیں تکذیب میں ہم نہ چلے جائیں۔ تو جو بھی مجرم اور جہنم کا مستحق قرار پائے گا اس کو کہا جائے گا هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ وہ جہنم ہے جس کو مجرم پہلے جھٹلایا کرتے تھے، آج اس میں مبتلا ہوں گے۔
یہ ایسا سخت عذاب رب العالمین نے فرمایا هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن۔ لوگوں کو، مجرموں کو جہنم کے اور گرم پانی کے درمیان پھرایا جائے گا۔ کبھی آگ کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے تو پیاس کی شدت تڑپائے گی، کہیں گے پانی، تو قرآن کہتا ہے یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سر کے اوپر پانی ڈالا جائے گا، پینے کی طلب کریں گے، پانی بجائے منہ کے سر کے اوپر گرم کھولتا پانی ڈالا جائے گا۔ یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، اور اس کی گرمی اور تپش کی شدت سے پیٹ کی انتلیاں بھی پگھل کے باہر آ جائیں گی۔ ایسا گرم ترین پانی ہوگا، اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا یطوفون بینہا وبین حمیم آن، یہ آگ اور کھولتے پانی کے درمیان میں ان کو چکر لگوائے جائیں گے، کبھی یہ عذاب کبھی وہ عذاب۔ اور لباس فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، آگ کے اندر جلیں گے، اوپر سے لباس بھی آگ کا ہوگا، پینے کو پانی بھی اتنا شدید ہوگا کہ پیٹ کی انتڑیاں بھی پگھل کے باہر آئیں گی۔ اور وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا، جب جہنم کی عذاب کی تلخی تڑپائے گی اور یہ باہر نکلنا چاہیں گے تو فرشتے لوہے کے گرزوں سے مار کر دوبارہ اندر دھکیل دیں گے۔ قیل لهم ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، کہا جائے گا اس عذاب کے مزے چکھو نا جسے دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے۔ یہ جہنم ایسی خطرناک چیز ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اولو العزم ہستی بھی پناہ مانگا کرتے تھے، اور تبھی تو رب العالمین نے فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جسے جنت میں داخل کر دیا گیا، جسے جہنم سے بچا لیا گیا، جسے جنت میں بسا دیا گیا، فرمایا فقد فاز، وہ یقیناً کامیاب ہو گیا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فرمایا میرے بندو خبردار دنیا کی چمک دمک سے دھوکے میں نہ آنا، اپنی آخرت کو سامنے رکھنا، اس کا انجام یہ، آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنا، وگرنہ جہنم یہ بڑی سخت چیز ہے، اس سے پناہ مانگتے رہنا۔ تو رب العالمین نے جہنم کی ہولناکی کی ایک جھلک پیش کر کے پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، وہ کتنا مہربان ہے، اس نے پہلے بتا دیا اس راستے پہ نہ جانا ورنہ جہنم میں جاؤ گے، اور وہ راستہ بھی بتلا دیا جو تمہیں جنت تک لے جائے گا، اللہ کا منظور نظر بنائے گا۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔
فرمایا میرے محبوب اپنی مقدس زبان سے انہیں اعلان کر دیجئے کہ اگر تم اب اللہ سے تعلق بنانا چاہتے ہو، اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو اور اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، میرے لائے ہوئے دین کو زندگی میں لانا تمہارا کام ہے۔ جب تمہاری زندگیوں میں میرا لایا ہوا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین آ جائے گا تو رب العالمین فرماتے ہیں یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، پھر اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے وہ عالی دین عطا فرمایا کہ اس دین کو اپنانا بھی مبارک ہے، نبی کا نام بھی مبارک ہے۔ جب نبی کا نام زبان پہ آتا ہے تو دونوں لب مل جاتے ہیں، جب نبی کا لایا ہوا دین عمل میں آتا ہے تو رب مل جاتا ہے۔ فرمایا یطوفون بینہا وبین حمیم آن، یہ بڑا سخت عذاب ہے جہنم کا، اس لیے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جنوں اور انسانوں اپنے نعمتوں والے احسان کرنے والے رب کو سامنے رکھ کر اس کی مان کے چلنا تو اس سے بچ جاؤ گے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے پہلے سے متنبع کر دیا ادھر نہ جانا، ورنہ اس کا انجام یہ ہے۔ اور اگر میری مان کے چلی تو پھر کیا ہوگا، میری مان کے چلے تو پھر کیا ہوگا، پھر وہ اگلے رکوع میں ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر آئندہ درس میں بات کریں گے۔ آج میں نے وعدہ کیا تھا اس لیے میں حاضر ہو گیا ہوں، طبیعت شدید خراب تھی لیکن میں نے کہا چلو حاضری لگوا لیتے ہیں، ناغے کا برا اثر ہوتا ہے، پھر کئی ہفتے ناغا ہو جاتا ہے، تو موسم کے اثرات ہر کسی پر ہیں۔ اللہ رب العزت عافیت والا معاملہ فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اچھی سی بارش عطا فرمائے کہ یہ سارے مسائل حل ہوں۔ تو انشاءاللہ پھر آئندہ جو درس ہوگا اس میں پھر جنت کی بات ہوگی، اور آج جو یہ جہنم کا تذکرہ سن کر مومن پریشان ہو جاتے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے زندگی اور توفیق عطا فرمائی تو جنت کا تذکرہ سن کر انشاءاللہ سب مسکرا اٹھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔